वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी तानवी। नाज़रीन कराम, तीसरा अशरा दाखिल हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी वो इबादतें कबूल फरमा ले जो हमने और आपने टूटी फूटी इबादतें की। न जाने किस तरह हमने रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, तरावीह में कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा, सुना सुनाया नहीं सुनाया। अल्लाह हमारी जैसा तैसी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमा ले और हमारा और आपका नाम उन 70,000 लोगों में लिख दे जो बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह हर उन लोगों की मग़फ़िरत कर दे जो इस दुनिया से जा चुके हैं और जो हम लोग मौजूद हैं। अल्लाह हम सब का ईमान पे ज़िंदा रख कर ईमान पर तम्मत बिल खैर फरमा दे। नाज़रीन किराम, ये ऐसा बरकतों और रहमतों वाला महीना है कि इसके अंदर लोग सिर्फ़ हुकूक़ुल्लाह पे नहीं बल्कि हुकूक़ुल इबाद पर भी भरपूर तवज्जो देते हैं। हमें और आपके ऊपर ये वाजिब है, फ़र्ज़ है कि हम और आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा न सिर्फ़ अपने घर वालों पर बल्कि अपने बहन भाइयों पर, अपने माँ बाप पर, उनके बहन भाइयों पर, उनकी आल औलादों पर ख़र्च करें। अगर अल्लाह ने मुझे और आपको माल दिया है तो हम दो काम करें: अमीरों की दावत करें, गरीबों की मदद करें। बार बार हर दिन हर प्रोग्राम में मैं इसलिए कहता हूँ ताकि मेरी अपनी भी इस्लाह होती रहे और आप लोग जो सुनने वाले हैं उन तक ये बात रहे कि अल्लाह ने माल दिया है लोगों पे ख़र्च करने के लिए। अगर मैं और आप अपने माल को अपने लिए वो कर देंगे तो मेरा और आपका माल हमारे आपके लिए वबाल जान बन जाएगा। न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र के अंदर भी हमारे गलों में तौक की तरह बांध दिया जाएगा। नाज़रीन कराम, सदक़ात, खैरात, ज़कात, अतियात करते रहें, अल्लाह के रस्ते में पैसे खर्च करते रहें। पैसे भी अल्लाह ही के हैं, दिए भी अल्लाह ही ने हैं, अल्लाह ही के पास हम तो वापस लौट के चले जाएंगे। जो खा लिया पहन लिया उसका तो हमने हिसाब देना है, लेकिन जो अल्लाह पे खर्च, अल्लाह के रस्ते में ख़र्च कर दिया, अल्लाह के रस्ते में किसी को कर्ज़ा दे दिया, वही चीज़ मेरे और आपके लिए बाइस से निजात बन जाएगी। हम और आप जब क़यामत के दिन पेश कर दिए जाएंगे तो हमारे और आपके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब, गुस्सा कम होगा अगर हमने माल सदक़ात में बढ़ा बढ़ा के लोगों को दिया होगा, क्योंकि सदक़ात एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह के गज़ब को ठंडा करती है। नाज़रीन किराम, ये रमज़ानुल मुबारक के कुछ जो आखिरी अय्याम रह गए हैं, इसमें जहन्नम से खुलासी वाला अशरा शुरू हो चुका है, जिसमें हमें और आपको बार बार इस बात पर ज़िक्र अस्कार करते रहें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए। आखिरी कुछ ताक़रातें हैं, उन चंद ताक़रातों के अंदर हमने और आपने इबादत करनी है, अल्लाह को पाना है, अल्लाह के नबी को राज़ी करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। जो इबादतें रह गई, कोई हक़ हमारे और आपके ऊपर रह गया है लोगों का, देने वालों का, वो हम और आप दे दें, क्योंकि हमारी और आपकी ताक़रात में सिर्फ़ हुकूक़ुल्लाह की माफ़ी तो हो सकती है। नाज़रीन किराम, हुकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है। अगर मेरे और आपके ऊपर किसी का हक़ है, मेरी बहन का, बेटी का कोई विरासत में हिस्सा है, हक़ है जो मुझ पे और आपके ऊपर ड्यू हो चुका है और हम देना चाहते हैं, हम नहीं दे रहे, जानबूझ के नहीं देना चाहते, दबाना चाहते हैं, ताकत की बुनियाद के ऊपर दबाना चाहते हैं, तो इन ताक़रातों में उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं होगी। नाज़रीन किराम, माँ बाप के लिए अब दुआ करें, उनके लिए वो जिस तरह बचपन में हमारे और आपके लिए साया बने हैं, आप अपने माँ बाप के लिए उस तरह उनको अपने हाथों में रख के इस तरह उनको पालें। अल्लाह ताला आपको इसका दुनिया में भी अजर देगा, आखिरत में भी अजर देगा। एतकाफ़ वाला महीना, एतकाफ़ वाला अशरा शुरू हो चुका है। एतकाफ़ पे बात कर रहे थे जनाब मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, इनका बड़ा मशकूर हूँ, हर दफ़ा पैनल पे तशरीफ़ लाते हैं हज़रत। अब जैसे कि आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, 5 ताक़रातें हैं। जो लोग एतकाफ़ में नहीं बैठ रहे उनके लिए बताइए कि वो किस तरीके से अपनी इबादत को थोड़ा सा यकसुई से कर सकें, कंसिडर कर सकें। कुछ लोग हैं उनके साथ फैमिली में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं बैठ सकते मस्जिद में, 10 दिन नहीं लगा सकते, पीछे कोई मर्द नहीं है, कोई जो भी कुछ उनके ज़ाती मसले मसाइल हैं, उनके लिए क्या आपका हुक्म है, ज़रा बताइए। ऐसे भाई जो एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते, उनके लिए ये है कि वो अपने रोज़ाना रूटीन में कम से कम यह कि नमाज़ों की पाबंदी करें, आमाल की पाबंदी करें, और घर में हैं या बाहर हैं, जहाँ भी हैं, हर वक्त अपना वक्त कोशिश करें कि किस तरह कीमती बनाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। हर वक्त ज़बान ज़िक्र से तर हो, कुरान करीम की तिलावत हो। ये सीज़न का महीना, रमज़ान का महीना सीज़न का आखिरी 10 दिन रह गए हैं, बाकी तो तकरीबन 20 दिन गुज़र चुके। अब हम ये 10 दिन किस तरह अल्लाह की रहमतों के मज़े लूटें, अल्लाह की रहमतों से कैसे मुस्तफ़ीद हों, तो हम अल्लाह कैसे हमसे राज़ी होगा। मग़फ़िरत का अशरा गुज़र गया, हम फिर भी अल्लाह से मग़फ़िरत जो है तलब करें, अल्लाह से रहमत की इल्तिजाएँ करें, खूब गिड़गिड़ाएँ, दुआएँ मांगें, नमाज़ पढ़ें। इस तरह हम अपने आमाल दुरुस्त करें, घर वालों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें और बहन भाइयों के थोड़ा साथ हुस्न सलूक का मामला करें। आपने बहुत खूबसूरत बात की, हुकूकुल्लाह का तो ख्याल करते ही हैं, बैठे बैठे लेकिन सर बैठे। हुकूकुल इबाद का ज़रूर ख्याल करना हाँ, चाहिए।
یہ نہ ہو کہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم نمازیں پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن حقوق العباد میں سستی ہے ہماری، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کوئی بہن ہے ان کے حق رہ گئے ہیں تو ان کے حقوق ہم دیں، ظلم نہ کریں کسی کے ساتھ، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث میں بھی ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، کہ مظلوم کی آہ سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم اللہ سے ہر وقت دعائیں کریں، بد دعاؤں سے بچیں، اپنے حقوق اللہ کا بھی خیال کریں، تو حقوق العباد بندوں کے حقوق، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، زبان سے بولیں تو اچھا بولیں، جب سنیں تو اچھی گفتگو۔ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کو بھی بتائیں کہ وہ کیا کریں، موبائل کم استعمال کریں۔ جی موبائل بالکل بھی نہیں استعمال کریں، اور قرآن کریم، جی قرآن کریم کی تلاوت عام کریں۔ قرآن کریم یہ اللہ سے باتیں کرنے کا، یعنی اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہیں، اور ہم اس ٹائم پہ بھی موبائل میں لگے ہوئے ہوں جب اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہو اور ہم اللہ کی رحمت لینے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے گھر بلایا، اعتکاف کی توفیق دی، ہم موبائل سے بچیں اور ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ یہ وقت امانت ہے، یہ ہم نے وقت اللہ کو دیا ہے، تو پورا اس کا صحیح استعمال کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز، اعمال، اور جو ہے کسی کے خلاف بات نہیں کریں، کوشش کریں کہ اپنے وقت کو اعمال کے ساتھ ہم قیمتی بنائیں۔ جتنی زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب، آپ کا میرے ساتھ تشریف لائے۔ جناب حافظ حامد رضا صاحب حلیم روٹی کھانے میں بہت مصروف ہیں ماشاءاللہ، بڑے دل سے، چاہ سے، انرجی سے نعت پڑھتے ہیں، اسی حساب سے پھر ان کو بھوک لگتی ہے۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ موجود تھے تعبیر ہومز کے ڈائریکٹر جناب راؤ مشتبہ۔ یہ تو عالم ہے میرا کہ میں نام بھول جاتا ہوں یار، دیکھو جی تحری میں وقت بھی کم رہ گیا ہے، تو اس لیے بالکل ایسا ہی ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ اس کے ساتھ موجود ہیں جناب ہینا طاہر صاحبہ، بہت اچھا نعتیہ کلام پڑھتی ہے۔ ناظرین کرام، ان سے ایک نعتیہ کلام لیں گے، اس کے بعد کریں گے دعا، پھر چلیں گے اپنے اختتام کی طرف۔ کہیں مت جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی۔ ہلو جی اچھا، نعتیہ کلام پیش بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ مدثر بھائی، یہ جو کلام میں پیش کر رہی ہے یہ تضمین کے اضافی اشعار کے ساتھ ہے ماشاءاللہ۔ تضمین کے اضافی اشعار جو اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے ہیں، اور تضمین یعنی نظم کی صورت میں ایک طریقے سے، تو وہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، جی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ہی یہ کلام ہے اور انہی کے اضافی اشعار کے ساتھ یہ کلام لکھا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں جو آخری اشعار ہیں وہ میں نے خود جسارت کی ہے کہ اس میں اپنے ایڈ کروں، اپنی ذمہ داری جی نہیں میں نے خود لکھے ہیں، جی بالکل نہیں میں وہ کسی اور چینل پر بھی پڑھ چکی ہوں اور الحمدللہ بہت مجھے پذیرائی ملی تھی۔ جی نظم یہ پڑھ رہی ہیں ناظرین کرام، یہ اپنی ذمہ داری کلام پڑھ رہی ہیں نظم۔ جی پلیز۔ تم ہی فرش سے عرش تک جانے والے، فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے، سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا
والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کہ وہاں تھا محمد کا اکثر گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے اور ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت وہ گلشن وہ صحرا وہ دریا کے پربت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور یہ اشعار جو میں نے خود لکھے ہیں جو توہین کرتا ہے میرے نبی کی جو توہین کرتا ہے میرے نبی کی کرے لاکھ کوشش ہر سرکشی کی وہ سن لے صدا ہر ایک امتی کی وہ سن لے صدا ہر ایک امتی کی مٹا نہ سکے گا محبت نبی کی ملے خاک میں خاک بنوانے والے ملے خاک میں خاک بنوانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ یہ تھیں ہنا طاہر صاحبہ بہترین طریقے سے نعتیہ کلام پیش کر رہی تھیں اللہ ان کی عمر میں صحت میں ایمان میں پڑھنے میں برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا فرمائے جو یہ خواہش رکھتی ہیں جو یہ اللہ سے جائز خواہشات دعائیں مانگتی ہیں اللہ ان کے گھر والوں کے آل اولاد آبا و اجداد کے حق میں قبول و منظور فرما لے ناظرین کرام پروگرام چلتا ہے اپنے اختتام کی طرف اختتام سے پہلے چلیں گے مختصر سی دعا کی طرف تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ حسنة وفی الآخرہ حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب البلاء وقنا عذاب الوباء وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ الہ العالمین یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین یہ رمضان کی ٹرانسمیشن محض لوگوں تک دین کی ٹھیک ٹھیک بات پہنچانا ہے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو نیت کو اللہ قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین آپ کی بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھائے جھولی پھیلائے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام سننے والوں کے، دیکھنے والوں کے، دعا مانگنے والوں کے، ادھر جو شریک ہیں، جو اس کے کیمروں کے پیچھے ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین اگلے پچھلے تمام چھوٹی بڑی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم پر، ہمارے گھر والوں پر رحم و کرم عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں کے، ماں باپ پر، ماں باپ کے بہن بھائیوں پر، ان کی آل اولاد پر بھی اللہ اپنا فضل و کرم رحم عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین رزق حلال طیب عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین اپنے ساتھ ساتھ اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ الہ العالمین ایمان پہ زندہ رکھ کر ایمان پر تمت بالخیر فرما دیجئے۔ الہ العالمین صراط مستقیم پہ چلا دیجئے۔ یا اللہ سنتوں کا بول بالا فرما دیجئے۔ تمام نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین نماز سے، قرآن سے، روزوں سے اللہ ہمارا تعلق مضبوط کر دیجئے۔ اللہ آپ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ ہماری تمام جائز حاجات قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہ العالمین جو لوگ حج عمرے کرنے سے رہ گئے زندگی میں، اللہ ایک دفعہ زندگی میں ان کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دیجئے۔ الہ العالمین ہم سے، ہمارے گھر والوں سے راضی ہو جائیے۔ ہمارے گھروں میں، دلوں میں، دسترخوانوں میں، ہمارے کام میں، کاروبار میں، نوکریوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دیجئے۔ جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو تعلیم میں اعلیٰ نمبر عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین آنے والی نئی نسل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین جو رمضان شریف میں ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادتیں ہوئیں، ہم نے کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ قرآن مجید پڑھا، اللہ تعالیٰ سب قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اللہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو اللہ جہنم سے دور فرما دیجئے۔ سب کو اللہ جنت میں داخل فرما دیجئے۔ الہ العالمین قبر کے، حشر کی سختیوں سے، عذاب سے، دنیاوی عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ زمینی بلاؤں سے، آسمانی بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ شرینوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے کام کو، کاروبار کو، نوکریوں کو اللہ محفوظ فرما لیجئے۔ اللہ ہم آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ الہ العالمین اپنی بندگی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہماری اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں کی اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے مال کی، حق کی، حصوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، بدکردار ہیں، لیکن الہ العالمین تیرے دین سے غدار نہیں، تیرے نبی سے غدار نہیں میرے مالک۔ یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ الہ العالمین اسی ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دنیا سے ہمیں بلا لیجئے۔ الہ العالمین ہم پر، ہمارے گھر والوں پر، بہن بھائیوں پر، سب پہ اللہ رحم فرما دیجئے۔ اور ہمارے پروڈیوسر آصف کلام صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین ان کا نواسہ وہ بھی بیمار ہے، اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، قرض کی تنگ دستیاں ہیں، معاشی تنگ دستیاں ہیں، اللہ سب دور فرما دیجئے۔ بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دیجئے، بزرگوں کا سایہ اور نوجوانوں پر قائم و دائم رکھ۔ الہ العالمین نوجوانوں سے بھی دین کا کام لے لیجئے۔
مجاہدین اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائیے، امام بارگاہوں کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، یہ سب تیرے دین کے گھر ہیں، یہاں سے دین کی بات ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کا دین نکلتا ہے یا اللہ، سب مساجدوں کی مدارسوں کی امام بارگاہوں کی حفاظت فرما لیجئے یا اللہ، جو دین کا کام کر رہے ہیں کسی مسلک سے ہیں، سب ایک ہی مذہب اسلام سے ہیں یا اللہ، سب علماء کی، مشائخ کی، ظاہرین کی، علامہوں کی، سب کی اللہ، ذاکرین کی، سب کی جان کی حفاظت فرما لیجئے اللہ، جس طریقے سے جس ممبر سے اللہ دین کی بات ہو رہی ہے اللہ، سب کی حفاظت فرما دیجئے اللہ، اس مذہب اسلام میں سب گھروں میں اتفاق، اتحاد، برکت عطا فرما دیجئے، تمام مسالک میں آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہم آپ کے اور آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں الہ العالمین، ہم سب کے تمام مسلمانوں سے اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔